الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، ہر قسم کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ بنایا تاکہ تمہارا یہ امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے
اللہ کے قانون عدل اور قانون رحمت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور قانون رحمت کے حوالے سے بات جاری تھی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ امتحان بہت مشکل امتحان ہے، اور امتحان کا نام سنتے ہی انسان کو مشکل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور امتحان قانون عدل کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ امتحان کا تقاضا ہے کہ عدل ہو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، جس نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اس کو اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں وہ کچھ دے دیا جائے جتنی اس کی پرفارمنس ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن اللہ نے ایک اور قانون بنایا ہے، وہ ہے قانون رحمت، اور قانون رحمت وہ ہے جو عدل کے قانون کے تحت پکڑے جانے والے ہوں اور عدل کے قانون کے تحت فیل ہو جانے والے ہوں، ان کو بھی پاس کر دیا جائے۔ جس قانون کے تحت وہ پاس ہوتے ہیں اس قانون کا نام ہے قانون رحمت۔ لہذا اللہ نے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی قانون رحمت بنا دیا تھا، اور قرآن کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک تحریر لکھوائی تھی، اس کے اوپر یہ لکھوایا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ یہ لکھوایا تھا قبل ان یخلق الخلق، مخلوقات ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ نے یہ لکھوا دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ تحریر آج بھی اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے عرش پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، کیا؟ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کا قانون رحمت ہے اس کے تحت بخشے جانے کی امید رکھنی چاہیے، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے، یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحمت سے جائے گا۔ تو عمل پھر کیوں کرتے ہیں؟ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا امتحان، اس کا پورا نظام یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر وہ جس قانون کے تحت ہو رہا ہے وہ ہے قانون عدل، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور پھر اس کے اوپر قانون رحمت جو قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے امتحان کا تعارف کروانے سے پہلے اپنا تعارف یعنی ممتحن کا تعارف کیوں کروایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی برکتوں والی ذات وہ ہوتی ہے جس میں سراسر خیر اور رحمت ہو، اور وہ خیر اور رحمت ہر وقت بڑھتی چلی جائے۔ لہذا اللہ کی رحمت ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو اس نے خود ہی کہہ دیا میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، خود ہی کہہ دیا میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، اور خود ہی اللہ نے ایک رحمت کا قانون بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر انسانوں کو جس طرح سے قانون بنایا تھا کہ ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، یہ امتحان کیا جائے، تو یہ امتحان ہر وقت ہو رہا ہے۔ انبیاء بھیج دیے، قانون عدل کے تحت پورا عدل تھا، پورا انصاف تھا، قطعاً کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ قانون بتا کے، انبیاء بھیج کے، نیکی کا راستہ بتا کے، برائی کا راستہ بتا کے امتحان کے لیے چھوڑ دیا۔ اور امتحان بھی ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت اللہ نے کسی کو دی ہے اتنا ہی امتحان۔ ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر تو اللہ امتحان لیتا ہی نہیں۔
جتنی استطاعت دی ہے اتنا امتحان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب اس میں ہر وقت نیکی کا رستہ بھی کھلا ہے، برائی کا رستہ بھی کھلا ہے، اور اس نیکی اور برائی کے رستے میں اللہ اکبر اگر نیکی ہوئی تو انسان جنت کے قریب ہو گیا، برائی کر بیٹھا تو جہنم کے قریب ہو گیا. ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور فیصلہ، آخری فیصلہ کیسے ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن نیکیوں کے بڑھ گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو جن کے نیکیوں کے وزن بڑھ گئے وہ ہے کامیاب، وہ ہے خوشی کی زندگی میں ہوں گے. اور جن کے نیکیوں کے وزن کم ہو گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کے وزن کم ہو گئے، وہ پھر جہنم میں جائے گا. یہ ہے امتحان، کل امتحان یہی. ادھر ادھر سے کوئی چیز نہیں آنی. یہ صبح و شام فرشتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فجر اور مغرب کے وقت. جو فجر کے وقت آئے ہوئے فرشتے ہیں وہ فجر اور عصر کے وقت، اور وہ عصر کے وقت اپنا دفتر لپیٹ کے وہ چلے جاتے ہیں. اور جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت اپنا دفتر لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. گویا انسان کی زندگی کی ایک کتاب کا، زندگی کی کتاب کا ایک ورق مکمل ہو جاتا ہے. سارا دن وہ لکھ کے لے جاتے ہیں. یہی وہ کتاب ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے آپ کے سامنے کر دینی ہے. اقرا کتابک، یہ اپنا کھاتا، اپنی کتاب خود پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب لینے کے لیے تیری اپنی لکھی ہوئی کتاب کافی. ادھر ادھر سے کوئی چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ چالان شروع ہوئے تھے اور اس میں تصویر آ جاتی تھی، اور تصویر وہ کھینچ کے گھر بھیج دیتے تھے. آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل، اس کے اوپر نمبر، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے، تصویر سامنے ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ تو اللہ کے ہاں جو سارا نظام ہے یہ دنیا کا ناقص نظام، اللہ کے ہاں کامل نظام ہے، پریسائزڈ نظام ہے. اس نظام کے تحت جب اللہ نے ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کی ویڈیو بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ لو، یہ تمہارا کھاتا ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے. لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اس قدر سخت امتحان ہے کہ زبان سے کبھی کوئی کلمہ ناراضگی کا نکلا، اللہ کی ناراضگی کا کلمہ نکلا، اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا. زبان سے کوئی کلمہ اللہ کی خوشنودی کا نکلا، اللہ اس کو اس کلمے کی وجہ سے جنتی لکھ دیتا. ہر لمحہ جنت یا جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. لہذا یہ ہے وہ امتحان کا پورا نظام. اگر اللہ کا قانون رحمت نہ ہو تو اس مشکل امتحان میں دو مشکلات میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا بھی جائزہ لے لیجئے کہ دو مشکلات پیدا ہو گئیں. ایک اندر کا دشمن ہے، ایک باہر کا دشمن ہے. ایک ابلیس اور اس کے لشکر ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں نیکی کے راستے پر جانے نہیں دیتے. جس نے طے کیا تھا کہ میں نے جنت میں نہیں جانے دینا. اور ایک انسان کا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بھی ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، پھر معاملہ رحمت کا ہے. لہذا جو بات بنے گی وہ رحمت کے قانون سے بنے گی. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سددوا وقاربوا، ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہو، سنت کے قریب لگے رہو، کتاب و سنت پر عمل کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، لیکن جان رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. عمل کرتے رہو، لیکن عمل کرتے ہوئے یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے کہ مجھے میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟
فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ وفضل، اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا مجھے آپ کو ہم سب کو رحمت کی ضرورت ہے، اور رحمت کتنی ہے اس کے بارے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کافر کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت کی امید لگا کے بیٹھ جائے، اللہ جنت سے مایوس نہ ہو۔ اور مومن کو اگر پتہ چل جائے اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے تو مومن کی بھی امید ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، لہذا اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس رحمت کی امید لگا کے بیٹھ جائے کہ بس مجھے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن قانون رحمت اللہ کا سبحان اللہ وہ اتنی وسیع رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے جعل اللہ تعالی رحمتا مئۃ جزء، جعل اللہ رحمت مئۃ جزء، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر دی، اس کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین پر اللہ نے ایک حصہ 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے۔ وَأَمْسَكَ عِندَهُ 99، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اللہ اکبر، زمین پہ جتنی رحمت اللہ کی ہو رہی ہے، ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود رزق دیے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، محبت کا، شفقت کا اظہار کرتی ہیں، یہ سارا کا سارا جو پوری دنیا کے اندر آپ کو رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک الجزء، وہ جو 100واں حصہ ہے اللہ کی رحمت کا، تتراحم الخلائق، ساری مخلوقات کے اندر جو رحمت کے جذبے دیکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب ہے۔ 100واں حصہ، بس اسی 100ویں حصے کے سبب آج تک اور رہتی دنیا تک جتنے آپ محبت کے مظاہر دیکھ رہے ہیں، شفقت کے، رحمت کے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کے جتنے مظاہر ہیں، اللہ، کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے، کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی رحمت کا جذبہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی درندہ یا کوئی مویشی چوپائے، وہ بھی جتنے مرضی تیز ہوں، جب وہ بھاگتے دوڑتے ہیں یا اچھل کود کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کبھی اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رونتے، کیوں؟ ان کے اندر رحمت کا جذبہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ جتنا دنیا کائنات میں نظر آتا ہے، یہ ہر چیز اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب ہے۔ اور وہ جو 99 اپنے پاس رکھے ہیں وہ کس لیے رکھے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں قیامت والے دن کے لیے، یرحم بہا عباد اللہ یوم القیامہ، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر قیامت والے دن رحمت کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، اکملها بهذه الرحمہ، اللہ کریم اس رحمت کے 100 کے 100 حصوں کو مکمل فرما دے۔ پھر اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کتنے لوگ بخشے جائیں گے، کتنے لوگ پکڑے جائیں گے، اور اگر اللہ کی رحمت کے باوجود لوگ پکڑے جائیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ تو دنیا میں جو اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، اس میں وہ جو امتحان کی بات میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ جو ممتحن ہے اس نے امتحان دینے والے کے پیدا ہونے سے بھی پہلے رحمت کا قانون بنا دیا تھا،
اور رحمت بھی ایسی جو ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مشکل کا احساس ممتحن کو نہ ہو؟ اس لیے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر ایک نیکی کیا کرے گا نا تو ہم 10 لکھ لیا کریں۔ من جاء بالحسنہ، ایسا بھی کوئی ممتحن دیکھا دنیا کائنات؟ امتحان دینے سے پہلے قانون رحمت بتا رہا ہے کہ تم ایسا کیا کرو، تمہارا معاملہ نیکی اور بدی کے ساتھ ہے، نیکی اور برائی کا حساب چل رہا ہے، نیکی بڑھنی ہے تو جنت ملنی ہے، برائی بڑھ گئی تو جہنم ہونی ہے، تم ایسا کرو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم نیکی کرو گے تو میں 10 لکھ لیا کروں گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا فلا یجزی الا مثلھا، اس کے اوپر ہم نے کوئی اور کچھ بھی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے سوائے اس کے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے بس وہ ایک ہی لکھے، گناہ کیا تو 1، نیکی کی تو 10، اب اور کیا چاہیے؟ ایک گناہ، ایک نیکی، دن میں اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی ہے، ایک گناہ کیا ہے، تو اس کی نیکیاں 10 لکھی جائیں گی، گناہ 1 لکھا جائے گا۔ پھر بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اکبر، کوئی امکان باقی رہتا ہے، لیکن یہ بدبخت انسان پھر بھی اپنی نیکیوں کا کھاتا پورا نہیں کر سکا، اللہ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، جب یہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے نا تو ایک نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو، نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ لیا کرو۔ اندازہ تو کریں کیا غفور الرحیم ہے، کیا رحمان ہے، کیا رحمتوں والی ذات ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، فرمایا کہ ایک نیکی فوراً لکھ لیا کرو، اور اگر نیکی کر ہی لے تو پھر 10 لکھ لیا کرو، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو فرمایا کچھ نہ لکھا کرو، لا تکتبوہا، گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ترک کر دے، چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، تو گناہ کے ارادے پر فرمایا کچھ نہ لکھا کرو، اللہ اکبر۔ اور اگر گناہ کر لیا، ارادہ کر کے جتنی مرضی دیر پھرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کچھ نہ لکھو، لیکن پھر جب یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بس ایک گناہ لکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے پھرتا رہا، سبحان اللہ، اور پھر گناہ نہیں کیا، وَتَرَكَهَا، گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، تو بھی اللہ فرماتا ہے اس کی ایک نیکی پھر بھی لکھ دو، پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دو، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں او ترکہا او لم یعمل بہا، ارادہ ترک کر دیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر کے پھرتا ہوتا ہے لیکن گناہ کر نہیں سکتا، کسی بھی وجہ سے کر نہیں سکا، لم یعمل بہا، گناہ کا ارادہ تھا نہیں کر سکا، نہیں کیا، فرمایا اس کو ایک نیکی پھر بھی لکھ دو۔ اندازہ تو کریں اس کے بعد جہنم میں جانے کا اور اس امتحان میں فیل ہو جانے کا امکان ہی کیا باقی رہتا ہے کہ نیکی اور گناہ کا 1 اور 10 کی ریشو ہے، اور موج لگی ہوئی ہے، پوری زندگی کا نظام اللہ نے اپنی رحمت کے سبب ایسا بنا دیا ہے کہ تاکہ کوئی شخص بھی قانون عدل کے تحت پکڑا نہ جائے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، وہ صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ انسان پھر بھی اپنی زندگی میں نیکی کا کھاتا پورا نہیں کر سکا، تو اب اگر دنیا کا کوئی ممتحن ہو جتنا مرضی بڑا احسان کر دے تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہے گا نا میں نے تجھے 1 اور 10 کی
چھوٹ دے دی تھی، اب اس کے بعد کیا چاہیے تھا؟ اگر تو پھر بھی جہنم میں جاتا ہے تو جاؤ، لیکن یہ غفور الرحیم ہے، یہ تبارک الذی ہے، اس کی رحمت و برکت کسی جگہ رکتی نہیں ہے۔ اگر وہ 1 اور 10 کی ریشو دے کر روک دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے، تو اللہ کی رحمت کی حد تو نہیں آتی، اس کی رحمت کو تو لامحدود ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے ایک مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ جو مہینہ ہے شہر مبارک، برکت والی ذات نے برکت والا مہینہ عطا فرما دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں یوں نچھاور ہوتی ہیں کہ ہر وقت بڑھتی چلی جاتی۔ کتنی بڑھتی، کیا کچھ ہوتا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اس رمضان میں کیا کچھ ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ گویا بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اس کے اندر کتنی رحمتیں اللہ کی، یہ گویا پوری زندگی میں گناہ بخشوانے کا اللہ نے ایک مہینہ عطا کر دیا کہ اگر تم 1 اور 10 کی ریشو کے باوجود نہیں اپنے گناہ بخشوا سکے تو چلیں ایک مہینہ دے دیتے ہیں جہاں ہم نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ رہ گیا تمہارا وہ بہانہ کہ یہ نفس مجھے نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا اور شیطان مجھے نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا، وہ جو 2 دشمن ہیں وہ بہانہ بھی ختم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب پہلی رات ہوتی ہے اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے جن اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منہا باب، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، سارے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح منہا باب، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی فضا بن جاتی ہے، فضا جنتی بنتی ہے، اور پھر وہ جو دل تھا نا، وہ نفس جو پہلے نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا تھا، اس کے لیے جنتی فضا بنا دی ہے کہ اب اس کی رغبت نیکی کی طرف ہونا شروع ہو جائے، اور رہ گیا وہ باہر والا دشمن شیطان اور اس کے لشکر ابلیس، صفدت الشیاطین، شیاطین کو ویسے جکڑ لیا جاتا ہے، اور اندر والا جو نفس ہے اس کے لیے ویسے ماحول جنتی بنا دیا۔ اب بتاؤ نیکی نہ کرنے کا اب کیا بہانہ رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر جا کے فرشتہ منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو، اے نیکی کو تلاش کرنے والے، اب تو آجا، اب سارا ماحول بن گیا ہے، نیکی کا اکاؤنٹ بیلنس بھی، نیکی کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا کر دیا گیا ہے، نیکی کا اجر بھی بہت بڑھا دیا گیا ہے، اور نفس کا بندوبست بھی کر دیا ہے اور شیطان کا بندوبست بھی کر دیا۔ اور اب بھی اگر کوئی برائی ڈھونڈتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا، ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اور یہ ہے رمضان، یہ ہے وہ مہینہ جو ہمیں ملا، تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا ریلیف پیکیج اپنی گناہ بخشوانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، یہ اگر کسی شخص کی زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں ایک دفعہ آ جاتا اتنا ہی کافی تھا. لیکن اگر ایک دفعہ آتا، اتنا بڑا پیکیج ہے کہ یہ ایک دفعہ ہی اپنی مغفرت کروا لینے کے لیے کافی تھا. لیکن اگر ایک دفعہ آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے. اس کی چونکہ رحمت کی حد کوئی نہیں، اس لیے یہ ہر سال آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بخشوانے کے لیے، ہمارے گناہ جو بڑھ گئے ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، نیکیاں جو کم ہو گئی ہوتی ہیں ان کو بڑھانے کے لیے. سبحان اللہ. لہذا نیکیوں کا احساس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو چلی ہیں تو ان کو بڑھا دے، اور اللہ کے نظام امتحان کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا، صرف روزہ نہیں رکھا، ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا. ایمان یہ ہے کہ اس کو اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، تمام اجزائے ایمان، آخرت پر ایمان، جواب دہی پر ایمان، اللہ کے نظام امتحان پر ایمان. وہ ایمان رکھتے ہوئے اور پھر روزہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں ہوتا ہے احتساباً، اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں تو ان کو بڑھا دے، میں اس لیے رکھ رہا ہوں، اللہ میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بیلنس پورا کر دے. فرمایا جو اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کی گناہ معاف. اس احساس کے بغیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس احساس کے بغیر ان کا روزہ قبول نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا ظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. اور جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، قول الزور والعمل بہ، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اگر کوئی شخص نہیں چھوڑتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ تم اپنے معدے کو تکلیف دو، کھانا اور پینا چھوڑ دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گویا روزہ صرف معدے کا نہیں ہوتا، روزہ سارے جسم کا ہوتا. اگر ایسا روزہ رکھو گے تو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر یہ جو رات کو قیام کرنا ہے، یہ ہے تو صلاۃ التطوع، نفل نماز ہے، اس کا روزے کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہے. آپ اگر پورے مہینے میں ایک بھی تراویح نہ پڑھو، ایک دفعہ بھی قیام نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، نقصان تو ہے. اب وہ نفل نماز بھی اگر اسی احساس کے ساتھ کھڑا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ میری نیکیوں کا کھاتا ٹھیک نہیں ہے تو میری نیکیوں کا کھاتا ٹھیک کر دے، اس لیے کھڑا ہو جاتا. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف. بلکہ اگر صرف لیلۃ القدر کو، اللہ تعالی ہم سب کو آخری عشرہ بھی نصیب فرمائے، آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں، فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرے اسی احساس کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، احساس وہی ہے کہ اللہ میری نیکیوں کا کھاتا پورا کر دے، اور وہ اس خیال سے رات کو قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کو، فرمایا اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف. اب اتنی بڑی رحمت اللہ کی، اتنا بڑا رحمت کا پیکج، اور اگر کوئی شخص اس میں بھی اپنی رحمت، اپنی اللہ کی رحمت سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اصل محروم وہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دعاؤں پر آمین کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کبھی نہیں کیا، آج کیوں کیا؟
فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں، میں نے آمین کہہ دی۔ پہلی بد دعا اس کے لیے جس کو رمضان ملا اور وہ رمضان میں نیکیاں کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ ابعدہ اللہ، اس کا معنی ہے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر۔ میں نے کہا آمین۔ جس شخص کو بوڑھے والدین ملے اور والدین کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس کے اوپر بھی لعنت، ابعدہ اللہ۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے میرا نام نامی اسم گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا اور پھر آپ پر آپ کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا، فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو جبریل نے دعا کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اللہ، تو رمضان کے اندر کیا کچھ ہے، بس ایک حدیث سن لیجئے۔ ایک حدیث تو ہے، اس کی سند جو ہے وہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن حدیث بڑی شاندار کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں کیا کچھ ہے، اللہ لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت اس بات کی خواہش کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے ہی نہ۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر، اللہ۔ اور دوسری حدیث جو صحیح، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1-2 شخص آئے تھے، مدینہ کے اندر رہنے لگے، کہیں دور سے آئے تھے۔ ایک شخص عبادات میں بڑا تیز تھا، بہت محنت کرتا تھا، دوسرا ذرا ڈھیلا تھا۔ کہ وہ جو تیز محنت کرتا تھا وہ شہید ہو گیا کسی جنگ میں، اور دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، اور پھر بعد میں طبی موت، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو خواب میں مجھے وہ دونوں ملے، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور جنت کے دروازے سے آواز آئی ہے، اور وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کو پہلے جنت میں بلایا گیا ہے، اور وہ جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں بلایا گیا۔ کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ۔ میں نے صبح صحابہ کے ساتھ بات کی کہ وہ جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں جنت ملی، جو طبی موت مرا ہے 1 سال بعد اس کو پہلے جنت ملی۔ باتیں کرتے کرتے لوگ بڑی تعجب کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسا تعجب کرتے ہو، وہ شخص جب 1 سال بعد زندہ رہا ہے تو اس نے رمضان نہیں پایا، اس نے رمضان میں نیکیاں نہیں کی، اس نے سجدے نہیں کیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ اکبر، یہ کیا کچھ اس رمضان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کما حق ہو استفادہ کرنے اور اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔